اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ میرا نام سلمہ ہے۔ میرا تعلق سرگودا کے ایک گاؤں ساہیوال سے تھا۔ عمر میری 30 سال تھی۔ میری ایک بیٹی تھی جس کی عمر ابھی 15 سال ہوئی تھی، اور میرے شوہر کا نام عمر تھا جو کہ رکشہ چلایا کرتا تھا۔ میرے شوہر کو ہمیشہ سے ہی بیٹے کی بہت خواہش تھی، لیکن جب میری بیٹی اس دنیا میں آئی تو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ میں اس کے بعد دوبارہ ماں نہیں بن سکتی۔ بچی کی اور ماں کی جان بچ گئی ہے، یہی کافی ہے۔ میرے شوہر نے سب کے سامنے کہا تھا کہ اب یہ دونوں بھی میرے کسی کام کی نہیں ہیں۔ میں نے شادی اسی لیے کم عمر میں کی تھی کہ جلدی جلدی میرا بیٹا پیدا ہو جائے گا تو میرے ساتھ کھڑا ہوگا، کیونکہ میرا تو کوئی بھائی بھی نہیں تھا۔ لیکن اس عورت نے تو میری ساری امیدیں ہی توڑ دی۔ اب میں دوسری شادی کروں گا، پر 14 سال ہو گئے میرے شوہر نے ابھی تک دوسری شادی نہیں کی تھی۔ اسی لیے نہیں کہ وہ میرے ساتھ بہت زیادہ وفادار تھا، بلکہ اس لیے کیونکہ اسے کسی نے اپنی بیٹی کا رشتہ ہی نہیں دینا تھا، کیونکہ وہ پورے محلے اور رشتہ داروں میں ایک لاپرواہ انسان مشہور تھا۔ اس نے اپنا رکشہ بھی بیچ دیا تھا۔ میں گھر میں کپڑے سیا کرتی تھی اور اسی سے گھر چلتا تھا۔ کبھی کبھی وہ کہیں سے تھوڑے بہت پیسے لے آتا تھا، لیکن ویسے سب کو ہی پتا تھا کہ اس کی کوئی پکی کمائی نہیں ہے، اور جب کوئی کسی کو اپنی بیٹی دیتا ہے اور یہ بھی دیکھتا ہے کہ دوسری شادی ہے تو کم سے کم اتنا تو کہتا ہے کہ پیسے تو ہونے چاہیے لڑکے کے پاس۔ اب میری بیٹی میرے قد جتنی ہوتی جا رہی تھی۔ اب اس نے ویسے بھی کس سے شادی کرنی تھی؟ میری بیٹی کا نام طوبا تھا۔ بہت ہی زیادہ خوبصورت، دبلی پتلی، اور یہ بڑی ہی عجیب بات تھی کہ ہمارے خاندان میں یہ پہلی لڑکی تھی کہ جس کا رنگ بھی بہت زیادہ صاف تھا۔ لیکن میری بیٹی بہت زیادہ معصوم تھی، کیونکہ میں نے ساری زندگی اسے اپنے گلے سے لگا کے چھپا کے رکھا تھا، یہ سوچ کر کے کہ میری ایک ہی اولاد ہے، دوبارہ کوئی اولاد نہیں ہو سکتی۔ اگر اسے بھی کچھ ہو گیا تو میں تو بے اولاد ہو جاؤں گی۔ اسی لیے میں نے اسے ساری زندگی ضرورت سے زیادہ ہی حفاظت سے پال کر رکھا تھا، اور اس کا نقصان یہ ہوا تھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ ہی معصوم تھی۔ اسے کسی بات کا پتہ نہیں تھا۔ میں اس کو لڑکیوں کے ساتھ کھیلنے جانے کے لیے نہیں دیتی تھی، اس لیے اس سے کسی کی دوستی نہیں ہوئی، اور اس نے محلے کی لڑکیوں کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارا۔ میں اسے شادیوں میں بھی لے کر نہیں جاتی تھی، اور اس کے علاوہ ہم غریبوں کا کون سا آنا جانا ہوتا ہے۔ لیکن میں سوچتی رہتی تھی کہ میں اس کے ساتھ ہوں، ساری زندگی میں اس کا خیال کروں گی۔ میں تو اسے بیرونی خطرات سے بچا رہی تھی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ کبھی کبھی اندرونی خطرات بھی ہوتے ہیں۔ خیر، یہ تو ایک لمبی بات ہے۔ جب میری بیٹی تھوڑی جوان ہو گئی تو میرے شوہر نے اس سے بہت زیادہ پیار کرنا شروع کر دیا، جبکہ ساری زندگی اس نے اسے دھتکارا ہی تھا۔ کہتا تھا کہ تیری وجہ سے تو نے اپنی ماں کو بانجھ بنا دیا اور میرے بچے اس دنیا میں آنے سے رہ گئے، نہیں تو میں نے 12 بیٹے پیدا کرنے تھے۔ لیکن یہ سب تو قسمت کا کھیل تھا۔ میں کہتی تھی کہ اس میں میری بیٹی کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن ابھی تک وہ میری بیٹی سے نفرت کرتا تھا، اسے تانے دیتا تھا، اسے کہیں اپنے ساتھ لے کے نہیں جاتا تھا، اسے اپنی بیٹی نہیں مانتا تھا، اس کے سر پر پیار سے ہاتھ نہیں رکھتا تھا۔ لیکن آج تو میں سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ میری بیٹی کو اپنے پاس بٹھا کر بیٹھا ہوا تھا اور اس سے بہت پیار سے بات کر رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ تمہارے لیے کیا لے کر آئے، کیونکہ وہ 1-2 دن کے لیے شہر جا رہا تھا۔ میری بیٹی بھی حیران نظر آ رہی تھی۔ اس نے کوئی چیز بتا دی اور اٹھ کر کمرے سے چلی گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آج کل بہت پیار رہا ہے اپنی بیٹی پر، تو کہنے لگا، بس اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور مجھے احساس ہو گیا ہے کہ یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ میں بھی تو پاگل تھا، بس یہی سوچتا تھا کہ نسل بڑھ جائے گی، لیکن اگر یہ میرے نصیب میں نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں نے تیرے ساتھ نہیں، اللہ کے ساتھ ضد ڈالی ہوئی تھی، اور اللہ کے ساتھ ضد نہیں لگانی چاہیے۔ ابھی یہی میری بیٹی ہے اور میں اس سے بہت زیادہ پیار کروں گا۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ چلو اس انسان کو سمجھ تو آ گئی، اور میں نے اسے کہا کہ اب تو بیٹی جوان ہو رہی ہے، اب تو 1-2 سال تک اس کی شادی ہو جائے گی، پھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ تجھے سارے سال تو نے ضائع کر دیے۔ کتنی پیاری تھی جب وہ چھوٹی تھی، کیسے بھاگ بھاگ کر تیرے پیچھے جاتی تھی، تجھے بابا کہتی تھی اور تو اسے اٹھاتا تک نہیں تھا۔ اس بات پر میرے شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، میں نے واقعی کافی سارا وقت برباد کر دیا، لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ جب بیٹی بہت چھوٹی تھی تو میں اس کو اس کے باپ کے ساتھ نہیں چھوڑتی تھی، یہ سوچ کر کہ کسی دن اس کو غصہ نہ آ جائے اور یہ میری بیٹی کو مار ہی نہ ڈالے۔ لیکن مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس کے دل میں واقعی اس کی بیٹی کی محبت جاگ گئی تھی۔
आखिर वो इसका अपना बाप था, कोई सौतेला नहीं था। दिन इसी तरह गुजरने लगे और ये दोनों बहुत ही ज्यादा करीब आ गए। जो लम्हात उन्होंने एक दूसरे के साथ नहीं गुजारे थे, वो अब गुजार रहे थे। वो मेरी बेटी को अपने साथ बाजार भी ले जाता, उसके लिए तोहफे तोहफ भी लाता और खाने पीने की भी कोई ना कोई चीज़ तो ज़रूर लेकर आता था। मुझे आजकल एक जगह नौकरी मिल गई थी। एक सेंटर था जहाँ पर जाकर कपड़े सीने थे और एक सूट के साथ काफ़ी सारे पैसे बच रहे थे। मैं घर में कपड़े सीती थी तो घर के कामों में लग जाती थी, लेकिन वहाँ पर जाती तो दिमाग सिर्फ काम की तरफ लगा रहता। पहले मैंने ये काम करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब सोचा शौहर फारग ही तो है, मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए घर रहेगा और जवान बच्ची को घर में अकेला छोड़कर तो मैं जा नहीं सकती थी। लेकिन आजकल हालात और थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये काम कर लेती हूँ। और मैं ये काम करने के लिए रोज़ जाती थी, शाम को वापस आती थी। मेरी बेटी रोज़ मुझे खुशी खुशी बताती कि आज बाबा ने मुझे ये चीज़ ला कर दी, आज वो मेरे लिए ये सूट लेकर आए और आज हम सैर करने गए थे, हमने गोलगप्पे भी खाए हैं, आइसक्रीम भी खाई थी। लेकिन कुछ दिनों से मेरी बेटी मुझे ये सब बातें नहीं बता रही थी, बल्कि कहीं खोई हुई थी। मैंने कहा, क्यों आजकल अब्बा के साथ बाहर नहीं जाती हो? तो कहने लगी कि जाती हूँ। मैंने कहा, फिर मुझे क्यों नहीं बताती? जो पूरा दिन किया क्या है, मैं तो काम ही करती रह जाती हूँ, तुम दोनों के तो मज़े होते हैं। मुझे बताया तो करो, कम से कम मैं सुनकर ही खुश हो जाया करूँगी। मैं अपनी बेटी से मुस्कुराकर बात कर रही थी क्योंकि मैं इसके लिए खुश थी, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रही थी। फिर मेरी बेटी बीमार रहने लगी। कभी कहती मेरी कमर में दर्द है तो कभी कहती मेरी टांगों में दर्द है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या हो रहा है। एक ही डॉक्टर थी हमारे पूरे गांव में। इससे बात की तो उसने कहा, बच्ची जवान हो रही है, इसीलिए ये सब कुछ हो जाता है, तुम ज़्यादा फिक्र मत करो। जब इसे दर्द हो तो दर्द की गोली इसे दे दिया करो, इसकी खुराक बेहतर करो, दूध वगैरह दिया करो तो ठीक हो जाएगी। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और अजीब बात यह भी थी कि आजकल मेरा शौहर वैसे तो बहुत खुश था, इसका मूड भी काफ़ी अच्छा था। काफ़ी दिनों से उसने मेरे साथ झगड़ा भी नहीं किया था, घर में पैसे भी ला रहा था, लेकिन मुझसे दूर दूर भाग रहा था। हमारी कौन सी अभी इतनी उम्र हुई थी, और अगर वो इतना ही खुश था तो थोड़ी सी मोहब्बत मेरे साथ भी तो बांट सकता था। सारी ज़िंदगी तो मेरे साथ लड़ता ही रहता था, लेकिन वो मुझसे ऐसे दूर भाग रहा था जैसे मैं इसके लिए कोई नामहरम हूँ। मैं इस बात पर थोड़ी हैरान थी, लेकिन मेरे इतने काम थे कि मेरे पास और कुछ सोचने और करने के लिए वक्त ही नहीं था। एक दिन मैंने अपने शौहर को कहा कि अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ता देखते हैं। उसने कहा कि अभी से? तो मैंने कहा, रिश्ता होते हुए भी तो 1-2 साल लग जाते हैं और शादी भी तो जवानी में ही होनी चाहिए। अभी तक हम लोग भी जवान हैं और माशाल्लाह से हमारी बच्ची भी जवान हो गई है। हमने कौन सा इसे नौकरी करवानी है? जब कुछ नहीं करवाना तो शादी करवा देते हैं। मेरे शौहर ने कहा, नहीं अभी नहीं, अभी तो ये बहुत छोटी है, मैं तो इसकी शादी 20 साल तक नहीं करूँगा, जब तक ये 20 साल की नहीं हो जाती। मैंने कहा, 20 साल तो बहुत ज़्यादा है, 18 साल मुनासिब है। तो उसने कहा, नहीं, जब तक लड़की समझदार ना हो जाए इसकी शादी नहीं करनी चाहिए, इससे पहले इसकी शादी करना जुल्म होता है। मैंने कहा, काश मेरे बारे में भी कोई सोच लेता ऐसा। तुमने तो मुझसे 16 साल की उम्र में ही जुल्म करना शुरू कर दिया था। इसने कहा कि हम तो जाहिल लोग थे, हमें किसी बात का पता नहीं था, कोई मशवरा देने वाला नहीं था, हमारे माँ बाप भी हमारी तरह के थे, लेकिन अब हमने दुनिया देख ली है, तो अब भी ऐसा फैसला ना करें। और फिर हमारी एक ही तो बेटी है। मेरे शौहर ने ये बात बड़े प्यार से की थी, वरना सारी ज़िंदगी इस बात को उसने मेरे लिए ताना ही बनाया था कि एक ही बेटी दे के बैठ गई हो, इसके बाद बांझ हो गई हो। क्या करूं मैं इसका? और ये कोई मेरी नस्ल थोड़ी आगे बढ़ाएगी, ये तो मेरा खर्चा करवा कर अपने घर चली जाएगी। बहुत दिल दुखाया था मेरे शौहर ने मेरा, लेकिन मैंने इसे फिर भी माफ़ कर दिया था, ये सोचकर कि वो मेरी बेटी का बाप है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि एक दिन वो कुछ ऐसा कर बैठेगा कि मैं इसे माफ़ नहीं कर पाऊंगी। एक दिन मुझे मेरी बेटी की तबीयत सुबह से ही कुछ ठीक नहीं लग रही थी, और फिर ऐसा हुआ कि दोपहर तक वो बेहोश हो गई। मैं इसे डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, मेरी बेटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। उसने कहा, आपकी बेटी के साथ वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी बेटी को घर लेकर आई और फिर इसके मुंह पर थप्पड़ मार के पूछा कि तूने किसके साथ कोई चक्कर तो नहीं चलाया? वो मेरे पैरों में गिर गई और रोने लगी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। या फिर उसने मुझे ऐसी बात बताई कि आज ऐसा लगा कि जैसे आसमान मेरे सर पर गिर गया है, पैरों के नीचे ज़मीन नहीं रही और सारी दुनिया के लोग पत्थर मुझे लग रहे हैं। मेरी आंखें भर गईं। मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। 2 घंटे बाद बाहर निकली और बेटी से पूछा कि तू झूठ तो नहीं बोल रही? उसने कहा, सच बोल रही हूँ।
پھر رات کو میرے شوہر نے ایسا منظر دیکھا کہ وہ حیران رہ گیا۔ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے کمرے میں سلانا شروع کر دیا۔ شوہر نے کہا، اس کو یہاں کیوں سلایا ہے؟ اس کا تو اپنا کمرہ ہے۔ میں نے کہا، یہ یہیں سویا کرے گی۔ اس نے کہا، پھر میں کہاں جاؤں؟ تو میں نے کہا، جہاں تمہاری مرضی چلے جاؤ۔ اس نے کہا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ منہ کیوں بنا رکھا ہے؟ میں نے کہا، میں نے منہ نہیں بنایا، میں اپنی بیٹی کو گلے سے لگا کر سو رہی تھی اور ابھی بھی میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اگلے دن سے میں نے کام پہ جانا بھی چھوڑ دیا اور پھر سے گھر میں ہی کپڑے سینے لگی۔ میرے شوہر نے کہا کہ کام پر کیوں نہیں جا رہی؟ تو میں نے کہا، کام چھوڑ دیا ہے میں نے۔ اس بات پر وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، اتنا اچھا کام چھوڑ دیا؟ میں نے کہا، ہاں میں نے چھوڑ دیا، اور ویسے بھی تجھے کیا ہے، اچھا ہو یا برا میرا دل نہیں کرتا کرنے کو، میں نے چھوڑ دیا۔ اور تو بھی اپنے اوپر توجہ دے، جو تو کر رہا ہے اچھی بات نہیں ہے، اسی لیے اپنے آپ کو بدل۔ میرے شوہر نے مجھے حیران ہو کر دیکھا، پتہ نہیں کیا بولتی رہتی ہے یہ پاگل عورت۔ دراصل اس کو میری بات کی سمجھ آ گئی تھی، اتنا وہ کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں تھا۔ میرا اشارہ یہی تھا کہ وہ اپنے آپ کو سدھار لے، اور اس بات پر لڑائی کرتا ہے کہ اس کو کمرے سے نکالو۔ میں نے کہا، مجھے کوئی ضرورت نہیں تمہاری، اور ویسے بھی تمہارا میرے بغیر گزارا ہوتا ہے، تو اب کیا ہے؟ اس نے کہا، بیوی ہو تم میری، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ میں نے کہا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میری بیٹی میرے ساتھ ہی سوئی رہے گی، اور اگر تم کو مسئلہ ہے تو پھر میں اپنی بیٹی کے کمرے میں چلی جاؤں گی۔ لیکن اس کمرے کے اندر دروازہ نہیں تھا، اسی لیے میں وہاں نہیں جانا چاہتی تھی۔ ہم لوگ غریب تھے، ہم سے ایک دروازہ ہی نہ لگایا جا رہا تھا۔ دن اسی طرح گزرنے لگے اور میری بیٹی کی طبیعت ٹھیک ہونے لگی۔ میں گھر میں کام نہیں کرتی تھی، مجھے بہت نقصان ہو رہا تھا۔ ہمارے گھر کے حالات پھر سے خراب ہو گئے تھے۔ میرے شوہر نے سامان لانا پھر سے چھوڑ دیا۔ اب میں اس کے ساتھ اپنی بیٹی کو کہیں باہر نہیں جانے دیتی تھی۔ میں کمرے میں سکون سے سو رہی تھی۔ میں کھانا بنا کر پہلے ہی کچن میں رکھ چکی تھی۔ میری بیٹی نے مجھے جگایا اور کہا، بھوک لگی ہے، آ کر کھانا کھا لو۔ میرا شوہر بھی باہر بیٹھا ہوا تھا۔ ہم لوگوں نے مل کر کھانا کھایا اور اس کے بعد مجھے ہوش ہی نہ رہا کہ میں کہاں ہوں۔ آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ میری بیٹی تو میرے پاس نہیں تھی۔ میں فوراً اٹھی اور باتھ روم کی طرف گئی کہ شاید وہ باتھ روم میں ہوگی، لیکن وہاں پر بھی وہ نہیں تھی۔ اس کے بعد میں نے ایسا منظر دیکھا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بیٹی اپنے کمرے میں سو رہی تھی اور میرا شوہر چارپائی پر بیٹھا تھا۔ میں اسے کچھ پل دیکھتی رہی۔ اس نے کہا، کیوں پاگلوں کی طرح مجھے گھور رہی ہو؟ میں سارا معاملہ سمجھ گئی تھی۔ اس نے کہا، جا کر سو جاؤ، جاؤ یہاں سے۔ اس نے کھانے میں نیند کی دوائی ملائی تھی، ورنہ مجھے کبھی بھی ایسی بے ہوشی والی نیند نہیں آتی تھی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری بیٹی اٹھ کر گئی۔ صبح میری بیٹی کو بخار تھا اور اس کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ ایک محلے دار عورت کو اس کے پاس بٹھایا اور دل میں ایک فیصلہ کر لیا۔ محلے میں گئی اور اس آدمی سے ملی جو دیگیں کرائے پر دے دیا کرتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے سب سے بڑی دیگ چاہیے۔ اس نے مجھے دکھائی۔ میں نے کہا، نہیں، اس سے بھی بڑی والی چاہیے۔ اس نے کہا، کیا سارے محلے کے لیے کھانا بنانا ہے؟ میں نے کہا، آپ یوں ہی سمجھ لیں، اور مجھے سب سے زیادہ بڑی دیگ دیں اور چولہا بھی چاہیے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، اور مجھے سامان دے دیا۔ میں وہ سامان لے کر گھر آئی۔ رات کو بجلی خراب تھی، پورے محلے کی بجلی خراب تھی، لیکن سردیاں تھیں اس لیے سارے سکون سے سو رہے تھے۔ بہت خاموشی تھی۔ صبح ہوئی تو میری آنکھ تو جلدی ہی کھل گئی تھی اور میں اپنے کام میں مصروف بھی تھی، لیکن اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک دینے والے کے انداز سے ایسا لگتا تھا جیسے وہ پولیس والا ہے یا پھر کوئی چور ڈاکو۔ بہت ہی بری طرح سے دستک ہو رہی تھی۔ میں گھبرا گئی اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ میری بیٹی بھی اٹھ گئی تھی اور اس نے کہا، امی کیا ہو رہا ہے اور آپ کیا کر رہی ہیں؟ اتنا کھانا کس کے لیے پکا رہی ہیں، اور بابا کہاں ہے؟ میں نے کہا، اس کو باپ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بیٹی نے مجھے دیکھا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس نے کہا، آپ کے کپڑوں پر کیا لگا ہوا ہے؟ میں نے کہا، پاگل، یہ تو میں وہ مرغی کاٹ رہی تھی، اسی لیے میرے کپڑوں پر یہ سب کچھ لگا ہوا ہے۔ تم گھبراؤ نہیں، میں تمہاری ماں ہوں، میں نے سب ٹھیک کر دیا ہے۔ لیکن بار بار دستک ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، دروازے پر کون ہے اور یہ ہمارے گھر کا دروازہ کیوں توڑ رہے ہیں؟ میں نے کہا، اپنا سامان اٹھا اور ساتھ والی کے گھر چلی جاؤ، وہاں پر ہی رہنا جب تک میں تجھے لینے کے لیے نہیں آتی۔ بہت گھبرا گئی تھی میں۔ اس کا تھوڑا بہت سامان پیک کر دیا اور ساتھ والی کے گھر بھیج دیا۔ وہ میری بہت اچھی سہیلی تھی۔ میں نے اپنی سہیلی کو اپنے سارے زیور جمع کروائے ہوئے تھے اور سارے پیسے بھی دیے تھے۔ میں نے کہا، جب تک میری بیٹی تمہارے پاس، اس کا یہ بہت خیال رکھنا، اور یہاں سے بھی بھیج دو، نکال تو اس کو یہاں سے، چلے جاؤ۔ اور وہ تو ہمیشہ کہتی تھی نا کہ یہ تجھے اپنے بیٹے کے لیے پسند ہے، اسے اپنی بہو بنانا اور اپنے پاس ہمیشہ رکھ کر اس کا خیال رکھنا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ وہاں سے وہ میرے ساتھ یہ وعدہ کر کے گئی تھی کہ میری بیٹی کا بہت خیال رکھے گی، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اور اب میری بیٹی اس کے حوالے تھی۔
میرے پاس سب کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ وہ لوگ بار بار کہہ رہے تھے کہ بی بی دروازہ کھولو نہیں تو دروازہ توڑ دیں گے، اور جب میں نے دروازہ نہیں کھولا تو انہوں نے دروازہ توڑنے کی تیاری کر لی تھی۔ میں ڈری ہوئی تھی، جس کا ڈر تھا وہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے، کچھ دیر بعد دروازہ ٹوٹ گیا۔ پولیس والے اور کچھ میڈیا والے بھی تھے جو اندر آ گئے اور سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جب انہوں نے اس دیگ میں دیکھا تو وہ سب الٹیاں کرنے لگے۔ ان کا حال برا ہو گیا تھا اور میں بالکل ایسے کھڑی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ وہ مجھے حیران ہو کر دیکھ رہے تھے۔ ایک لیڈی کانسٹیبل نے مجھے پکڑ لیا اور میں نے کہا مجھے کوئی افسوس نہیں۔ ان کو میرے گھر سے سامان نکالنے میں 4 گھنٹے لگ گئے تھے۔ پورے محلے میں یہ بات پھیل گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، مجھے نہیں معلوم وہ کہاں ہے۔ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ ظاہر ہے میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی سے وہ کوئی سوال جواب کرے اور اسے بھی پتہ چلے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ پر اس وقت سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ میرا شوہر کہاں ہے۔ وہ وہی تھا جہاں اسے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جو اس نے کیا اس کے بعد اس کی وہی جگہ تھی۔ وہ لوگ مجھے وہاں لے کر وہاں سے چلے گئے۔ ہر انسان مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے میں اس دنیا کی نہیں، کہ جیسے میں نے کوئی ایسا کام کر دیا ہے جو کسی سے بھی امید نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو میں نے کچھ ایسا ہی کیا تھا، لیکن اس مقام پر پہنچانے والا مجھے میرا شوہر تھا۔ کوئی میرے قریب نہیں آ رہا تھا۔ سب مجھ سے ایسے ڈرے ہوئے تھے جیسے میں انسان نہیں کوئی چڑیل ہوں، کیونکہ حرکت بھی میں نے ایسی ہی کی تھی۔ اس دیگ والے کبھی انٹرویو لے رہے تھے۔ اس نے تو مجھے کہا تھا کہ مجھے سب سے بڑی دیگ چاہیے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ ایسا کرے گی۔ محلے والے کہہ رہے تھے کہ یہ تو بڑی اچھی خاتون ہے، سارے محلے کے کپڑے سیتی ہے، اچھی بھلی تھی، بالکل کسی کے ساتھ نہ کوئی لڑائی نہ جھگڑا، اس کا تو کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا۔ ہم لوگ تو خود حیران تھے، اور بظاہر اس کی بیٹی بھی کہا تھا یہ ہمیں نہیں پتا۔ میری سہیلی نے فون بیان دیا، میں اس کی دوست ہوں اور پتہ نہیں یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ اس نے میری بیٹی کو کہیں پہنچا دیا تھا اور یہ اس کا بہت بڑا احسان تھا۔ اس کے بعد مجھ سے ایک میڈیا والی لڑکی نے بہت پیار سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آخر کیوں کیا آپ نے ایسا اپنے شوہر کو مار کر؟ اس کی ایک دیگ میں اس کی زبان رک گئی اور اسے ابکائی آ گئی، لیکن میں بول پڑی۔ میں نے کہا کوئی بھی عورت ایسا قدم کیوں کر اٹھائے گی بھلا؟ تم تو پڑھی لکھی ہو، تمہیں تو پتا ہوگا کہ کوئی اس مقام تک کیسے پہنچتا ہے۔ وہ انسان اس انسان کے کہلانے کے قابل ہی نہیں تھا، اور میں نے قسم کھائی تھی اس کا یہی انجام کروں گی، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ غلط کاری کرتا تھا، میری بیٹی سے غلط کاری کرتے تھا۔ مجھے لگا اس کی محبت جاگ گئی ہے، لیکن اس کی محبت جاگی نہیں تھی، اس کے اندر شیطان جاگ گیا تھا، اس لیے میں نے اس کو مار کر بالکل ٹھیک کر دیا تھا۔ جب یہ بات سامنے آئی تو لوگ یہ بھی کہنے لگے کہ میں نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ اس معاشرے کا بھی پتہ نہیں چلتا کس کا ساتھ دیتا ہے، لیکن اب سارے میرے ساتھ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ تم نے بہت اچھا کیا، اس کو عبرت کا نشان بنا دیا، اور اب سوچ رہے ہیں کہ آخر وہ کس قسم کا سوتیلا تھا۔ باپ تو نہیں تھا نا، اس کا اپنا باپ تھا، پھر بھی اس مقام تک کیسے پہنچ گیا کہ اس نے یہ حرکت کر لی۔ مجھ پر مقدمہ بھی چلا، لیکن مدیریت میں کوئی بھی نہیں آیا اور مجھے کچھ سالوں کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ جب واپس آئی تو میری بیٹی اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش تھی اور اس کا ایک پیارا سا بیٹا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اس کی بہت اچھی تربیت کرنا۔ میری بیٹی مجھ سے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، کیونکہ اسے سب کچھ پتہ چل گیا تھا۔ یہ خبر تو اخبار میں بھی آئی تھی۔ ہرگز نہیں کہہ سکتی کہ اپنی بیٹیوں کو ان کے باپ سے دور رکھیں، لیکن ہاں اپنے شوہر پر مکمل نظر رکھیں۔ اگر وہ غلط کاری میں پکڑے ہوئے ملوث نظر آئیں تو اپنی بیٹیوں کو ان سے محفوظ رکھیں۔ ہمیشہ باپ کی نظر باپ والی نہیں ہوتی۔ میں یہیں سے دھوکہ کھا گئی تھی۔ ہاں میں یہ بھی جانتی ہوں کہ ایسا واقعہ ہزاروں میں ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ہوتا ضرور ہے۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کو محفوظ رکھیں، ان کے سگے رشتوں سے بھی۔